بڑے علماء، ارے میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ جس پیر صاحب کے دامن سے وابستہ ہے نا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، غوث پاک کا مرتبہ یہ ہے کہ غوث پاک کے بارے میں آتا ہے، علماء فرماتے اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے، آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ ہماری آپ کی اوقات نہیں۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ یہ مرتبہ ہے غوث پاک کا۔ مگر سیدی غوث اعظم ایک بار کہتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا۔ ذرا سوچئے، اتنی فکر، اتنی ٹینشن۔ بھول گئے وہ عید کا دن جب مدینے کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر گئے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا کہ امیر المومنین کو عید مبارک کہیں گے، آج کچھ روزے رکھ لیں، کچھ نمازیں پڑھ لیں، حج عمرہ کر لیں، تھوڑی صدقہ خیرات کر دیں۔ لوگوں کے پیر ہی زمین پر نہیں رہتے، کہتے جناب میں بڑا نیک، میں بڑا اللہ والا۔ سنو، وہ عمر جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھلتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اہل مدینہ کہتے ہیں امیر المومنین عید کا دن ہے، عید کے دن بھی کوئی روتا ہے، آج آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کیا فرمایا؟ فرماتے عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں یہ پتہ ہو کہ ان کے روزے قبول ہو گئے، عبادتیں قبول ہو گئی۔ عمر یہ نہیں جانتا کہ اس کی عبادتیں قبول ہوئیں یا اس کے منہ پہ مار دی گئی، محروم کر دیا گیا۔ یہ ٹینشن، یہ فکر، یہ بڑی اچھی ہے، یہ محبوب ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ ہمیں کیا ٹینشن ہے؟ کاروبار کا کیا ہوگا، نوکری کا کیا ہوگا، پیسوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا۔ حالانکہ یاد رکھو ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، جس چیز کی گارنٹی ہے نا اس کی ٹینشن لی ہوئی ہے، جس کی گارنٹی نہیں اس کی ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ سب کے ساتھ رزق کا وعدہ ہے، میرے اور آپ کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ گھر آ کر مل جائے گا۔ مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، جنت میں جانے کا وعدہ نہیں ملا، ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ سچ بتاؤ ٹینشن کس کی ہونی چاہیے تھی؟ جنت میں جاؤں گا کہ نہیں، ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں، اس کی کوئی ٹینشن نہیں کسی کو۔ ٹینشن ہے تو دنیا کی ہے۔ اپنے دین کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں اور اس پر استقامت کی فکر کریں۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے استقامت کے پہاڑ تھے۔ بزرگان دین کے واقعات پڑھا کریں۔ استقامت کیسے حاصل ہو اس کا ایک طریقہ یہ ہے، اللہ والوں کے واقعات پڑھیں جن لوگوں نے قربانیاں دی راہ خدا میں۔ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کا دور تھا، حضرت عمر کی ایک بار نظر حضرت خباب کی پیٹھ پر پڑ گئی تو آپ نے دیکھا کہ ساری پیٹھ پر سفید زخموں کے نشان ہیں نا، وائٹ جیسے جلی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے کہا کہ اے خباب یہ تمہاری پیٹھ کو کیا ہو گیا، یہ پیٹھ پہ ایسے نشان کیوں ہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اے امیر المومنین آپ کو ان زخموں کی کیا خبر؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ننگی تلوار لے کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے تھے۔ اس وقت بھی ہم نے اپنے دل میں محبت رسول کا چراغ جلایا ہوا تھا اور مسلمان ہوئے۔ مسلمان تو کیا ہوئے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ اس وقت غیر مسلموں نے مجھ کو آگ کے جلتے ہوئے کوئلوں پر پیٹھ کے بل لٹا دیا۔ کبھی کسی کوئلے پر پیر پڑا ہے؟ کبھی کوئی چنگاری ہاتھ پر لگی ہے؟ کبھی سگریٹ جلتا ہو اور غلطی سے پیر پڑ جائے چیخ نکل جاتی ہے؟ ایک سگریٹ یا ایک کوئلہ نہیں، تپتے ہوئے جلتے ہوئے کوئلوں پر حضرت خباب کہتے ہیں مجھے لٹا دیا گیا۔ میری پیٹھ سے اتنی چربی پگھلی کہ اس چربی نے جا کر کوئلوں کو بجھا دیا۔ میں گھنٹوں بے ہوش رہا اے عمر، مگر رب کریم کی قسم جب مجھے ہوش آیا سب سے پہلے جو زبان پر کلمہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر نے جب یہ سنا تو آپ دیدہ ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ کہتے ہیں خباب قمیص اٹھاؤ تمہاری اس پیٹھ کی زیارت کروں۔ یہ پیٹھ کتنی مبارک اور مقدس ہے جو محبت رسول کی خاطر آگ میں جلائی گئی ہے۔
آج میں اور آپ کلمہ پڑھیں کوئی روکنے والا نہیں. ادھر کلمہ پڑھنے پر مار پڑتی تھی. اذان دیتے تو مارا جاتا, سجدہ کرتے تو مارا جاتا, طواف کرتے تو مارا جاتا, اللہ ایک ہے کہتے تو مارا جاتا. آج مسجدوں میں لائٹیں ہیں, پنکھے ہیں, قالین ہیں, بلایا جاتا ہے, مائک پر اذان ہوتی ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح, مگر پھر بھی مسجد جانے کا ٹائم نہیں نکالتے ہیں. آج کلمہ کتنی بار پڑھتے ہو؟ ارے یاد کرو ان صحابہ کرام کو جو ترستے تھے کلمہ پڑھنے کو کہ کلمہ پڑھتے مار پڑتی تھی. آج گھر بیٹھ کر بھی کلمہ پڑھنا یاد نہیں آتا. حالانکہ احادیث میں افضل الذکر کہا گیا, سب سے بہترین ذکر کلمہ طیبہ کو کہا گیا. ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی, بڑی پیاری بات انہوں نے کہی. کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ, روز پڑھا کرو, زیادہ پڑھا کرو, کیونکہ ایک وقت آئے گا جب زبان بھاری ہو جائے گی, جب سکرات کا عالم ہوگا, اس وقت الفاظ مشکل سے ادا ہوں گے, مگر جس کی کلمہ پڑھنے کی عادت ہوگی اس وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. اب اس کو اس تھوڑا ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. کچھ لوگوں کی گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے, معاذ اللہ, بری باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے. اب ایسے لوگ جب کہیں گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں, موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں, اور اچانک کوئی گاڑی سامنے سے نکلتی ہے اور بریک لگانا پڑتا ہے, ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں, ان کی زبان پر کیا نکلتا ہے؟ ان کی زبان پر اس وقت بھی گالی نکلتی ہے. جھٹکا لگتا ہے تو وہی نکلتا ہے جو اندر ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ جن کی زبان پر کلمہ, یا رسول اللہ, یا غوث اعظم, بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں, اگر ایسی کوئی کیفیت ہوتی بھی ہے, اچانک سے بریک بھی لگتا ہے, تو الحمدللہ ان کی زبان پر کلمہ پاکی جاری ہوتے دیکھا, یا رسول اللہ کی صدا بلند ہوتے دیکھی, یا غوث اعظم زبان سے نکلتے دیکھا. کیوں؟ کہ ان کی زندگی اس ذکر میں گزر رہی ہے. تو زبان کو کلمے کا عادی بنائیں, ذکر و اذکار کا عادی بنائیں, اچھی باتوں کا عادی بنائیں, تاکہ مرتے وقت بھی زبان پر جو ہے وہ کلمہ طیبہ آسانی سے جاری ہو جائے. تو سبحان اللہ, حضرت خباب کو جلا دیا گیا, آپ کی پیٹھ کوئلوں پر اس طرح لٹایا کہ چربی پگھلی اور کوئلے بجھ گئے, مگر کلمہ نہ چھوڑا, ایمان نہ چھوڑا. مگر آج تھوڑے پیسے ایمان چھڑوا رہے ہیں. ہمارے مسلمان کہلانے والے کسی ملک میں شفٹ ہونے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں کسی ملک کے ویزا کے لیے. تھوڑے پیسے نظر آ جائیں تو اپنی اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں سنا کہ سود لینے والا, سود دینے والا ایسا ہے کہ اللہ سے جنگ کرنے والا ہے. تھوڑے پیسے تمہیں رب سے جنگ کروا دیتے ہیں. سوچو, رشوت دینے والا, رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. مگر تھوڑا کام نکلوانا ہے یا تھوڑی سیٹ مل گئی کہ اب تو موقع ملا ہے پیسے کمانے کا, یہ تھوڑے پیسے تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. کدھر گیا ایمان, کدھر گئی دین سے محبت؟ لوگ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, مگر یہ کیسی غلامی ہے کہ جب تمہارے گھر میں شادی آتی ہے, تمہارے بچوں کا کوئی فنکشن آتا ہے, تو ہر وہ کام تمہارے گھر میں ہوتا ہے جو نبی پاک کو بنا تھا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سے ناراض ہوتے ہیں. ناچ گانے, تاش, جوا, شراب, ارے کیا نہیں ہوتا آج ہماری شادیوں میں. اور لوگ کہے بھی جناب آپ تو میلاد منانے والے نمازی, آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی بچوں کی خوشی ہے, کرنا پڑتا ہے. یعنی بچوں کی خوشی کے لیے تم اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہو, اللہ رسول کے احکامات کو پامال کر رہے ہو. یہ کون سی استقامت ہے؟ ارے مزہ یہی ہے, یاد رکھو کربلا والوں کو گھر میں بیٹھ کر پنکھوں میں آزمایا نہیں گیا تھا. تپتے صحرا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے, لیکن نانا کے نواسوں نے کیا کیا؟ پانی لے کر معاذ اللہ یزید کی بیعت نہ کر لی, سر کٹا دیا. مگر